بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں وہ سامنے آ جائیں، ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں، آ جاؤ، ان کے سامنے آ جاؤ، شرماؤ نہیں، ادھر آ جاؤ چاچا، ادھر آ جاؤ. مل مل کر بیٹھنا بھی یہ باعث ثواب ہے. صف کو پورا کرنا، مل مل کر کے بیٹھنا، پہلی صف کے اندر بیٹھنا، یہ سب ثواب کی چیز ہے. محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی، دنیا کے اندر ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے. اور اللہ نے کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہے، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، گننے کی کوشش کرو گے تو نہیں کر پاؤ گے. یعنی اللہ کی بے شمار نعمت ہے، لیکن اللہ نے کبھی ہم پر احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیے اور ہمیں آپ کی امتی ہونے کے شرف سے نوازا، تو اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ سنو ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں میں سے ایک نبی ہم نے تمہیں عطا کی ہے، تمہیں میں سے ایک نبی ہم نے تمہیں عطا کی ہے. میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر ایسے ایسے احکام کو نازل کیے جن کو ماننا ہمارے اوپر ضروری اور لازم ہے، جس میں سے اخلاق کریمانہ ہے، نماز ہے. ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا یہ ضروری ہے. میرے محترم بزرگ و دوستو، آج ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کس جانب کو جا رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی خرابیاں پھیلی ہوئی ہے، کیسے غلط کام ہو رہے ہیں. اللہ معاف کرے، آج کا جو معاشرہ ہے ہم سب کے خیال میں یہ ہے کہ یہ معاشرہ خراب ہو چکا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ معاشرہ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، آئندہ کل بھی وہی رہے گا. اگر کوئی بگڑا ہے، اگر کوئی خراب ہوا ہے تو وہ ہم ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، ہمارے اندر کی جو روحیں ہیں، جو
جو ضمیر ہے ہم نے ان کو گندا کر دیا، ہم نے اس کو خراب کر دیا، تو یہ معاشرے کی غلطی نہیں ہے۔ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ معاشرہ کہتے کسے ہیں؟ معاشرہ کہتے کسے ہیں؟ معاشرہ کہتے ہیں ہر انسان کو۔ مثال کے طور پر میں ہوں تو میں ایک معاشرہ ہوں، یہ ایک معاشرہ ہے، یہ ایک معاشرہ ہے۔ تو ہر انسان جب اپنے آپ کو سدھارے گا، ہر انسان جب اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ کو لائے گا تو پتہ چلا کہ تب معاشرہ سدھر جائے گا۔ کیوں کہ معاشرہ کسی زمانے کا نام نہیں ہے، معاشرہ کسی وقت کا نام نہیں ہے، معاشرہ کسی بھی ٹائم کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرہ کہتے ہیں ہمیں اور آپ کو، اور ہم اور آپ سدھر گئے تو پتہ چلا یہ معاشرہ سدھر جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم سب اصلاح معاشرہ کے نام سے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، مسجدوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اصلاح معاشرہ کی معاشرے کا اصلاح ہو جائے، لیکن ایک غلطی ہم سب کرتے ہیں کہ معاشرے کو سمجھتے نہیں کہ معاشرہ کیا چیز ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر اس دنیا کے دھرتی پر رہتے ہوئے ہر انسان اپنے آپ کو، اپنے یقین کو، اپنے چال ڈھال کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے کھانا پینا کو، اپنے اوڑھنے کو، اپنے پہننے کو، اپنے سونے کو، اپنے بیٹھنے کو سنت نبوی کے مطابق کر لے اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق کر لے تو یہ معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، کسی کو بھی سدھارنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج ہمیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر تقریر کرنے والا، جماعت والے بیٹھ کر تقریر کرنے والا، جلسے کے اندر تقریر کرنے والا یہ خود کا محتاج نہیں ہے، یا ہم نے سن لیا یہ ہم ہی محتاج ہے۔ نہیں، معاشرہ کہتے ہیں ہر انسان کو، تو اصلاح بھی ہر انسان کی ہونی چاہیے، اصلاح بھی ہر انسان کی ہونی چاہیے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں کہیں باہر بات کر رہا ہوں، اگر مسجد کے ممبر پر بات کر رہا ہوں تو میں تو اس چیز سے بری ہوں، میری اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ہر انسان کہنے والا سننے والے سے زیادہ محتاج ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے اصلاح کی فکر کرے، بعد میں دنیا کی اصلاح کا فکر کرے۔ اور ہر انسان اگر اس بات کو ٹھان لے کہ میں اپنی اصلاح کروں گا، انشاءاللہ آنے والی زندگی سنت نبوی کے مطابق گزاروں گا، تو اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ یہ معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ پھر نہ کسی اجلاس کی ضرورت ہوگی، نہ کسی بیان کی ضرورت ہوگی، نہ کسی سے ملاقات کی ضرورت ہوگی، بس اتنی ضرورت ہے ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر خود اٹھا لے، ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر خود اٹھا لے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو پہلے تم اپنی اصلاح کرو، اے ایمان والو پہلے تم اپنی اصلاح کرو۔ شیخ زکریا علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے انسان کو دو آنکھیں عطا کی، اللہ نے انسان کو دو آنکھیں عطا کی۔ کیوں؟ ایک آنکھ سے دوسرے کی اچھائی دیکھنے کے لیے اور دوسری آنکھ سے اپنی برائی دیکھنے کے لیے۔ شیخ زکریا کے کسی مرید نے کہا کہ شیخ نے تو ایسا لکھا تھا، لیکن آج کے لوگوں نے دستور کو بدل دیا، آج کے لوگوں نے طریقہ کو بدل دیا، آج کے لوگوں نے اپنے نظریہ کو بدل دیا، آج کے لوگوں نے اپنی فکر اپنے سوچ کو بدل لیا، آج کے لوگوں نے اس آنکھ کی تبدیلیاں کر لی۔ آج کے لوگ ایک آنکھ سے دوسرے کی برائی دیکھتے ہیں اور دوسری آنکھ سے اپنی اچھائی دیکھتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر دوسرے کی برائی کو دیکھیں گے تو ہر انسان برا ہی دکھائی دے گا، کوئی اچھا نہیں دکھائی دے گا، اور اپنے آپ کو ہی صرف ہم اچھا مانتے رہیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی
اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب اور جوا جو کھیل تماشا، والانصاب والازلام اور وہ چیزیں جو بتوں کے سامنے رکھی اور چڑھائی جاتی ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ آج ہمارے معاشرہ کے اندر نشہ اتنا عام جیسے کہ پانی پیا جاتا ہو، اور اس کی خرابیاں ہم نہیں دیکھتے، جبکہ قرآن کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ یہ شراب اور یہ نشے کی چیز اور یہ کھیل، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل یہ چیزیں کر دیتی ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے دور کر دیا کرتی ہے، اس لیے ان چیزوں کا چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ چیزیں جب چھوٹیں گی جب ہر انسان اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یتغیر قوم من قوم، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یتغیر ما بقوم، کہ میں کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب بات آتی ہے نشے کی، جب آیت پڑھی جاتی ہے نشے والی، شراب والی، تو وہ لوگ مامون ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو ویمل کے شراب میں ڈبو رکھا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں، جو راتوں کو راستے پر گھوم کر کے پتھروں پر بیٹھ کر کے سگریٹ بازی کرتے ہیں، بیڑی بازی کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ آیت تو شراب والوں کے لیے تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، یہ بیڑی والوں کے لیے کہاں ہے؟ یہ بیڑی والوں کے لیے کہاں ہے؟ یہ سگریٹ والوں کے لیے کہاں ہے؟ یہ ویمل والوں کے لیے کہاں ہے؟ میرے محترم، کوئی بھی برائی، کسی بھی چیز کی عادت ڈائریکٹ شراب سے نہیں لگتی، کوئی بھی عادت جب لگتی ہے جب وہ انسان اپنے آپ کو بیڑی کا عادی بناتا ہے، اپنے آپ کو حقہ کا عادی بناتا ہے، جب چھوٹی چھوٹی نشے کو وہ اپنے زندگی کے اندر لاتا ہے، اس کے بعد جا کر کے پھر وہ کبھی شراب کے اندر ہاتھ لگاتا ہے، پھر جا کر کے وہ شراب کے اندر ہاتھ لگاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی ماں نے بچے کو جنم دیا اور وہ شرابی بن گیا۔ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر؟ کیا اثر ہوگا اس قوم کے اوپر؟ کون قوم ہماری بات سنے گی؟ ہم تو مشورہ کر رہے ہیں کہ شراب کو بند کروانا ہے، ہم مشورہ کریں بھائی ہمیں نشے کی چیز کو کم کروانا ہے، لیکن ادھر پوریا فارے مشورے میں بیٹھے ہیں، مسجد میں ہو چاہے باہر ہو، اور مشورہ چل رہا ہے کہ نشے کی چیز کو ختم کرنا ہے، اور خود کڑیا پھاڑ کے منہ میں، کیا وہ قوم اثر لے گی؟ وہ قوم اثر لے گی؟ کبھی نہیں۔ جب تک انسان کسی دعوت کو اپنے عمل کے ساتھ خاص نہ کرے تو کوئی بھی امت، کوئی بھی قوم اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نشہ چھڑانا چاہیے، اور چل رہے راستے میں لے بیڑی، لے سگریٹ، ہم اس کو نشہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو نشہ ہی نہیں سمجھتے۔ میں کہتا ہوں جس طرح شراب حرام ہے، میں اپنے نظریہ کی بات کرتا ہوں، کسی کتاب سے نہیں، کسی مسائل سے نہیں، میں اپنی نظریہ کہتا ہوں جس طرح شراب حرام ہے، بیڑی بھی حرام ہے، سگریٹ بھی حرام ہے، ویمل بھی حرام ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ بیڑی پینا یہ مکروہ ہے، سگریٹ پینا یہ مکروہ ہے، ویمل کھانا یہ مکروہ ہے۔ علماء سے پوچھئے، مفتیان کرام سے پوچھئے، مکروہ کام کو بار بار کرنا یہ حرام ہے، اور ویمل کو بار بار کھانا، بیڑی کو بار بار پینا، سگریٹ کو بار بار پینا، ایک مکروہ کو بار بار کرنا یہ کام حرام ہے۔ تو گویا بیڑی، سگریٹ، ویمل سب حرام ہے، صرف شراب حرام نہیں ہے۔
صرف شراب؟ کیوں بیڑی کے اندر نشہ نہیں؟ سگریٹ کے اندر نشہ نہیں؟ ویمل کے اندر نشہ نہیں؟ اگر نشہ نہیں ہے تو جو ہمارے بچے گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں ان کو ویمل کھلا کر کے دکھائیں، ان کو تمباکو کھلا کر کے دکھائیں، اس کے اندر نشہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم آج حرام سمجھتے نہیں، سوچتے ہیں یہ تو مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کو یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں سدھارنی ہوں گی، اس کے بعد جا کر کے کہیں بڑی عادت چھوٹیں گی، اور اپنے اخلاق کو دکھانا ہوگا، اس کے بعد جا کر کے یہ اخلاق سے ہی یہ سارے کام بند ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ منہ میں ویمل، دوسروں کو دعوت، وہ کبھی قبول نہیں کرنے کا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سگریٹ بازی کرتے ہیں، اس میں ماں باپ کی غلطی ہے، ماں باپ کے اندر کوتاہی ہے، ماں باپ نے بچوں کی تربیت نہیں کی، ماں باپ کو اپنے بچے کو جہاں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا تھا وہاں انہوں نے نہیں بھیجا۔ کوئی باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بچہ سگریٹ پیتا ہے، اس کا ضامن میں نہیں ہوں، ان کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، بلکہ اس باپ کو کہنا ہوگا کہ میں بے غیرت ہوں، میں ذلیل ہوں، جس کی وجہ سے میرا بچہ روڈ پر گھوم کر کے 10 سال 18 سال 16 سال کا بچہ سگریٹ بازی کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، وہ ویمل کھا رہا ہے۔ اس میں ماں باپ کی غلطی ہے تو ہے، کیونکہ آج ہم مامون ہو گئے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، ہم فکر ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ بچوں کی تربیت کرنا یہ ضروری اور لازم ہے، ہر ماں باپ پر ضروری اور لازم ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، چاہے جو راستہ اپنانا پڑے۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ بچے کو علم دین سیکھنے کے لیے بھیجے، تاکہ وہ علم دین سیکھ کر کے خود کی تربیت کرے، پھر لوگوں کی بھی تربیت کرے۔ لیکن نہیں، آج ایک ماں، آج ایک باپ اپنے بچے کو فجر کی نماز کے 10 منٹ بعد جگاتا ہے، نہلاتا ہے، ناشتہ کراتا ہے کہ کالج کو جا، اسکول کو جا۔ کیا کوئی ماں، کوئی باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 10 منٹ پہلے جاگ جا، مسجد کے اندر جا، اللہ سے یقین جوڑ، پھر بعد میں اسکول چلے جانا؟ پھر ہم روتے ہیں کہ بچے کے اخلاق بگڑ گئے، ہماری بیٹیاں بھاگ گئی، ہماری بیٹیوں کا غلط چکر ہے، ہمارے بیٹا تو لفنگا بازی کر رہے ہیں۔ کیوں نہ کرے جناب، جب آپ نے کی ہے جو چیز ہم نے کی، اولاد انہیں ہی کرنا ہے۔ بختیار کاکی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ چھوٹے سے بچے ہیں، پڑھ کر کے جب آتے ہیں تو ماں کیا کرتی ہے؟ بیٹا 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے، رزق کا ضامن اللہ ہے، بیٹا بھوک نے تجھے اللہ ہی نے بھوک دی ہے، پیاس بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو کھانا بھی اللہ نے ہی دینا ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ، کھانا حاضر ہو جائے گا۔ بچہ پڑھتا ہے، ماں مصلے کے نیچے روٹی رکھ دیتی ہے، بیٹے کو کہتی ہے دیکھ تو نے نماز جو پڑھی ہے اس کے صدقے اللہ نے تجھے روٹی کھلا دی۔ بچے کا یقین اس طرح جوڑنا پڑے گا۔ ایک دن جب بختیار کاکی رحمہ اللہ کی ماں کہیں مہمانی کو چلی گئی، بعد میں خیال آیا اوہ میرے بچے کی تو چھٹی ہو گئی ہوگی، میرے بچے کی چھٹی ہو گئی ہوگی، آج میرا بچہ بھوکا رہے گا۔ اللہ کے سامنے روئی، گر گرائی، یا اللہ بڑی محنت سے تجھ پر یقین جوڑا ہے، یا اللہ معصوم بچہ ہے، آج میں گھر میں نہیں ہوں، اگر اسے کھانا نہ ملا، یا اللہ اگر وہ مصلی اٹھائے اور کھانے کو نہ پائے، ان کا یقین بگڑ جائے گا، ان کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ اے اللہ آج تو اس کا رکھوالا ہے، آج تو ہی اس کو کھانا کھلا، آج میں گھر میں نہیں ہوں، تیرے کرم سے، تیرے رحم سے میں مصلی کے نیچے روٹی رکھ دیتی تھی، لیکن آج میں یہاں ہوں، آج میں نہیں رکھ سکتی، یا اللہ تو اپنے فضل سے رکھ دے۔ بختیار کاکی رحمہ اللہ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مصلی کے نیچے روٹی ہے۔ ماں آنے کے بعد کارگزاری پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کی کارگزاری تو بتاؤ۔ کہا کہ اماں آج تک جو میں روٹی کھاتا تھا اس کے اندر یہ لذت نہیں ہوتی تھی جیسی لذت آج ملی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت کا کھانا ہم نے کھا لیا۔
बख्तियार काकी की माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा की, सजदे में गिर गई। तो मेरे मोहतरम बच्चों की तरबियत ये माँ को ज़रूरी है, बाप पर लाजमी है कि अपने बच्चों की तरबियत करे, अपने बच्चों के अखलाक को सुधारे, अपने बच्चों को सही माहौल में डालें, दीनी तालीम में डालें, कुरान की तालीम दें, ताकि अगर हम मर जाएं तो हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ पढ़ करके आगे भेज सकें। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हर इंसान पर अपने बच्चों की इस्लाह करना ये फ़र्ज़ है और साथ अपनी इस्लाह करना ये फ़र्ज़ है। और जब होएगा, जब हर इंसान ये सोचेगा मैं खुद की इस्लाह करूँगा, तो सारे ज़माने की इस्लाह हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ लें, जो लोग सुन्नत से फारिग नहीं हुए सुन्नत से फारिग हो जाए। बैठो।